لاہور کی اندھیری گلیوں میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا۔ دن کے وقت وہ خاموش، تنہا اور عام سا انسان دکھائی دیتا، مگر رات ہوتے ہی اس کے اندر کا درندہ جاگ اٹھتا۔ یہ کہانی ہے جاوید اقبال کی، اس شخص کی جس نے پاکستان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے خوف میں ڈبا دیا۔ لاہور کے پچھلے پہر لاہور کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ کہیں دور سے کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کسی آنے والے خطرے کا اعلان کر رہے ہوں۔ اسی خاموشی کے بیچ ایک شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون، مگر آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ تھا جاوید اقبال، ایک ایسا نام جو آنے والے دنوں میں پورے ملک کو ہلا دینے والا تھا۔ وہ شہر کے ان گوشوں میں جایا کرتا تھا جہاں کوئی نہیں جاتا، جہاں صرف خاموشی ہوتی اور گمشدگی کی کہانیاں۔ جاوید اقبال ان بچوں کو ڈھونڈتا جنہیں کوئی یاد نہیں کرتا، یتیم، بھوکے اور سڑکوں پر سوتے ہوئے معصوم چہرے جو کبھی گھر نہیں لوٹتے تھے۔ دن میں وہ ایک عام انسان لگتا، پڑھے لکھے لہجے میں بات کرنے والا، ہنس مکھ، سلجھے ہوئے کپڑے پہننا، مگر رات کے اندھیرے میں وہ ایک بھیانک روپ اختیار کر لیتا۔ وہ لاہور کے مختلف علاقوں میں گھومتا اور بچوں کو بہلا پھسلا کر اپنے فلیٹ میں لے جاتا۔ اس کا فلیٹ ایک عام گھر کی طرح لگتا تھا، مگر دروازے کے پیچھے چھپا تھا جہنم کا دروازہ۔ اس کمرے میں کھلونے بھی تھے، تصویریں بھی، مگر ان سب کے پیچھے چھپا تھا ایک شیطانی منصوبہ۔ جاوید اقبال ہر شکار کے بعد اپنے جرم کے ثبوت خود محفوظ کرتا، ہر بچے کی تصویر، اس کا نام، اس کی عمر۔ پولیس، میڈیا اور عوام سب بے خبر تھے۔ شہر میں بچے گم ہو رہے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، جبکہ جاوید اقبال ہر گزرتی رات کے ساتھ اپنے خوفناک مشن میں ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے وہ کام کر دکھایا جس نے پاکستان کی تاریخ بدل دی۔ جاوید اقبال نے فیصلہ کیا، اب صرف قتل نہیں بلکہ ایک پیغام دینا ہے پورے معاشرے کو۔ وہ فلیٹ جو باہر سے بالکل عام سا لگتا تھا، اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی بو پھیل جاتی۔ یہ بو انسان کے جسم کی نہیں، ضمیر کی سڑن تھی۔ جاوید اقبال کے کمرے میں ایک بڑی لکڑی کی میز رکھی تھی جس پر بچوں کی تصویریں، نام اور چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی تھی۔ ہر تصویر کے پیچھے ایک کہانی تھی، ایک موت کی کہانی۔ ایک دن اس نے ایک اور بچے کو بہانے سے اپنے فلیٹ میں بلایا۔ بچہ ہنستا ہوا اندر آیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آخری بار سورج دیکھ چکا ہے۔ دروازہ بند ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ جاوید اقبال اپنے شکاروں کے بعد ان کی لاشوں کو تیزاب میں ختم کرتا تھا۔ یہ تیزاب ان بچوں کی پہچان مٹا دیتا، مگر جاوید اقبال ہر چہرہ یاد رکھتا تھا۔ وہ ان کے کپڑے، تصاویر اور کوئی ذاتی چیزیں محفوظ کر لیتا تھا، جیسے کسی ٹرافی کی طرح۔ وقت گزرتا گیا اور شہر کی گلی کوچوں میں گمشدگیوں کی فہرست لمبی ہوتی گئی۔ پولیس ہر روز ایک نئی رپورٹ درج کرتی، مگر نشان کہیں نہ ملتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن جاوید اقبال نے خود ہی ان سب کو چونکا دیا۔ اس نے ایک خط لکھا لاہور کے ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر کے نام۔ خط میں لکھا تھا، میں نے 100 بچوں کو قتل کیا ہے اور یہ سب سچ ہے۔
ساتھ ہی اس نے ان بچوں کی تصویریں، کپڑے اور تیزاب سے بھرے ڈرموں کی تصویریں بھی بھیج دی۔ پولیس پہلے تو سمجھی یہ مذاق ہے، مگر جب انہوں نے دیے گئے پتے پر چھاپا مارا تو منظر ایسا تھا کہ سخت سے سخت پولیس والا بھی کانپ اٹھا۔ کمرے میں تیزاب کے ڈرم رکھے تھے، دیواروں پر بچوں کی تصویریں تھیں اور ایک ڈائری پڑی تھی جس میں 100 نام درج تھے۔ پولیس نے فلیٹ کو سیل کیا اور جاوید اقبال کے خلاف سب سے بڑا مقدمہ درج کر لیا، مگر جاوید اقبال غائب تھا، کسی کو نہیں پتہ وہ کہاں گیا۔ پورا شہر خوف میں ڈوبا ہوا تھا، لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے ڈرنے لگے تھے۔ اور پھر ایک دن پولیس اسٹیشن کے گیٹ کے باہر ایک اور خط آیا، لکھا تھا، میں جاوید اقبال ہوں، اگر ہمت ہے تو مجھے پکڑ لو۔ چند دن بعد لاہور پولیس کے دروازے پر ایک خاموش شخص کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر وہی عجیب سا سکون۔ جب اس نے کہا میرا نام جاوید اقبال ہے تو پورا تھانہ جیسے ساکت ہو گیا۔ جاوید اقبال کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے تفتیشی کمرے میں جب اس سے پوچھ گچھ ہوئی تو اس نے ہر سوال کا جواب ٹھنڈے لہجے میں دیا۔ وہ ہنستا بھی جیسے اسے کسی چیز کا خوف ہی نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کیسے ہر بچے کو چنتا تھا، انہیں اپنے فلیٹ میں لے جا کر تیزاب میں ختم کر دیتا تھا اور ہر ایک کا ریکارڈ اپنی ڈائری میں لکھتا تھا۔ جب پولیس والوں نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا تو جاوید اقبال نے صرف اتنا کہا، میں چاہتا تھا دنیا مجھے یاد رکھے۔ پولیس نے جاوید اقبال کے اقبالی بیان کو تحریری ثبوت کے طور پر جمع کیا اور پھر اس کا مقدمہ عدالت میں چلایا گیا۔ پورا ملک اس مقدمے کو دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، جاوید اقبال۔ عدالت میں اس نے سب کچھ مان لیا اور جج نے فیصلہ سنایا۔ جاوید اقبال کو 100 بچوں کے قتل کے جرم میں 100 بار پھانسی دی جائے اور اس کا جسم تیزاب میں ختم کیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر عدالت میں خاموشی چھا گئی، کوئی خوش نہیں تھا، بس ساکت۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جاوید اقبال کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں رکھا گیا۔ وہ جیل میں بھی اپنے معاملات کے ساتھ بالکل پرسکون رہتا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور پھر ایک دن صبح سویرے جیل کے اہلکاروں نے جب سیل کا دروازہ کھولا، جاوید اقبال مردہ پڑا تھا، اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی مردہ تھا۔ رپورٹ میں لکھا گیا خودکشی، مگر آج تک کوئی نہیں جانتا کہ کیا واقعی خودکشی تھی یا خاموش انتقام۔ وقت گزر گیا مگر لاہور کی گلیوں میں آج بھی لوگ کانپ جاتے ہیں جب کوئی نام لیتا ہے، جاوید اقبال۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ درندے ہمیشہ جنگلوں میں نہیں ہوتے، کچھ انسانوں کے چہروں میں بھی چھپے ہوتے ہیں۔ جاوید اقبال اب اس دنیا میں نہیں جاوید اقبال اب اس دنیا میں نہیں، مگر اس کے جرم آج بھی سوال بن کر زندہ ہیں۔ کیا ہم نے اس کے انجام سے کچھ سیکھا یا اگلا جاوید اقبال پھر کسی اندھی گلی میں جنم لے گا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ سچ اکثر سب سے خوفناک ہوتا ہے۔